مقصد ہی یہ تھا کہ ہم نے کہاں کوتاہی کی. لیکن یہاں پر میں ایک بریک لیتا ہوں اور بریک کے بعد یہیں سے اس گفتگو کو شروع کریں گے اور جنرل فاروق صاحب سے یہ ہم سوال کریں گے کہ وہ کیا سجیسٹ کرتے ہیں کہ ہم اپنی جو ہماری کوتاہیاں ہیں اس کو کس طرح دور کر سکتے ہیں. لیکن ایک مختصر سی بریک کے بعد. ویلکم بیک. ہم بات کر رہے ہیں کشمیر کے مسئلے کی. آج یوم یکجہتی کشمیر ہے. ہم یہ سوال اٹھا رہے ہیں کہ دشمنوں کی منافقتیں اور ان کی زیادتیاں اپنی جگہ، لیکن ہم اپنے آپ کو مضبوط نہ کر سکے. ہمارے اندر کمزوریاں رہ گئیں جس کی وجہ سے شاید آج ہم دشمن کی چالوں کا اس طرح جواب نہیں دے سکتے جس طرح دینا چاہیے تھا. اگر قائد کا پاکستان اسی طرح اس خواب کی تکمیل ہو جاتی، اگر پاکستان اسی طرح مضبوط ہو جاتا، انفراسٹرکچر بن جاتا جس طرح قائد اعظم چاہتے تھے، تو شاید دشمن آج ہم پر اس طرح وار نہ کر سکتا اور جو کشمیری ہیں انہیں بھی آج اس ظلم کا، اس اذیت کا سامنا نہ کرنا پڑتا. جنرل فاروق ہمارے ساتھ ہیں، ریسنٹلی واشنگٹن میں بھی تھے، ایک کانفرنس میں تھے، کورس میں تھے. ان سے جاننا چاہوں گا جنرل صاحب یہ بیان کیجئے کہ اس وقت جو لابنگ دنیا کی وہ طاقتیں جو پاکستان کے مخالف ہیں، جس طرح وہ سرگرم عمل ہیں، جس طرح وہ ایکٹیو ہیں اس خطے کے حوالے سے، آپ بھی وہاں پر رہے، کیا ہم اس حوالے سے آپ کو پریپیئر نظر آتے ہیں یا ہمارے حکمرانوں کو، اکابرین کو اس بات کا ادراک ہے کہ یہ کتنی اہم یہ بات ہوگی اگر ہم وہاں پر اپنا مقدمہ لڑیں جا کے؟ اس معاملے کے دو پہلو ہیں. پہلا پہلو یہ ہے کہ یو ایس پالیسیز میں کیا فرق آیا. سن 2000 سے پہلے انڈین تقریباً 70 سے 80 ہزار اسٹوڈنٹس پر ایئر ویزا پہ پڑھنے جاتے تھے اور پاکستان کے 10 سے 13 ہزار اسٹوڈنٹس پر ایئر ویزا پہ پڑھنے جایا کرتے تھے. سن 2000 کے بعد جو ڈیٹا میں نے جمع کی ہے، پاکستانی اسٹوڈنٹس کا ویزا 4 سے 5 ہزار ہر سال پہ کام کر دیا گیا، جبکہ انڈین اسٹوڈنٹس اور چائنیز اسٹوڈنٹس 1 لاکھ سے اوپر پر یہ پڑھنے جا رہے ہیں. دوسرا تعلق ہے جو ہماری پاکستان کمیونٹی ہے ان کا آپس کی پارٹی بازی اور پولرائزیشن ہے، وہ دونوں بیسز پر ہے، ریلیجس بیسز پہ بھی ہے اور اٹ از آن پولیٹیکل بیسز آلسو، جو کہ بہت ڈیمیجنگ ہے. تھرڈ ڈائمینشن ہے کہ جو امریکہ کی انٹلیکچوئل انٹیلیجنشیا اور جو پاور پالیسی میکنگ لابیز ہیں، وہ ان کو اگر انڈیا ڈومینیٹ کر رہا ہے، میں سمجھوں گا اٹ از پیورلی بیکاز آف دا اسٹرگل. اور جو انڈین گورنمنٹ کی پالیسیز تھیں، فار ایگزامپل انڈین گورنمنٹ میں ابھی بھی 5 سال کے لیے کسی گورنمنٹ سرونٹ، لیکچرر، پروفیسر اور کسی انڈین سول سرونٹ کو پرمیشن ہے جا کے امریکہ میں جاب کرے، پڑھے اور واپس آ جائے. جبکہ پاکستان میں امریکہ میں پڑھنا ایک وقت کے ساتھ ساتھ ایک غالب رائد بنا دیا گیا ہے، بلکہ یہ ایک قسم کا کسی سول سرونٹ، کسی پولیٹیشین کا یا کسی بھی بیوروکریٹ کا بچہ اخبار پڑھتا ہے تو اس کو ایک کرپشن کی ایکسٹینشن سمجھا جاتا ہے، جو کہ بہت ہی نیگیٹو فیلنگ ہے. جن لوگوں کو امریکہ کے تعلیمی سسٹم کا پتہ ہے وہ جانتے ہیں کہ امریکہ میں تعلیم حاصل کرنا یہ پاکستان میں جی آئی کے اور لمپ سے آدھی قیمت پر ہے اور انگلینڈ سے تو 1/3 کی پرائس پر ہے. اور دیر فور اگر ہم نے یہ اپنے ایک سیلف انفلکٹڈ وونڈ کریٹ کیا ہے جس کی وجہ سے ہم نے اسپیس سیڈ کی ہے انڈیا کو، تو ہمیں اپنے آپ کو بلیم کرنا چاہیے. ریمیڈی میں سمجھتا ہوں کہ امریکہ ابھی بھی فار سم ٹائم پاور میکنگ سرکلز میں اور پرسپشن ڈیولپمنٹ میں ڈومیننٹ پاور رول پلے کرے گا. دیر فور ہمیں ان کے انٹلیکچوئل فیلڈز، انٹلیکچوئل تھنک ٹینکس اور جو اکیڈیمیا ہے اس کے اندر اپنی پارٹیسپیشن اور اپنی پریزنس کو میننگ فل کرنا چاہیے. شہزاد صاحب یہ جو فاروق صاحب نے ایک نقطہ اٹھایا بڑا اہم نقطہ ہے کہ اگر ہمارے ہاں کوئی آدمی امریکہ میں چلا جاتا ہے یا یورپ میں چلا جاتا ہے اور وہاں پر وہ سسٹم کا حصہ بن جاتا ہے، ان کے نزدیک ہو جاتا ہے، تو یہاں پر اسے ڈسکارڈ کر دیا جاتا ہے یہ کہہ کر کہ یہ تو فلاں ملک کا ایجنٹ تھا. حالانکہ اگر ہم دنیا کے اسرائیل کو دیکھیں، انڈیا کو دیکھیں، تو یہ ان کے جو شہری ہیں وہ تو بڑا ایک پازیٹو کنٹریبیوشن کر رہے ہیں اور ان کی حکومتیں ان کو ایکنالج بھی کرتی ہیں. سامی صاحب بہت انٹرسٹنگ پوائنٹ ریز کیا جنرل فاروق نے. چائنیز انڈیا سے بھی بہت زیادہ ہیں جو کہ اس وقت امریکہ بھر میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں. یہ سب سے بڑی ایشین نمبرز ہیں جو اسٹوڈنٹس کے جو چائنا سے ہیں. اب چائنا اور امریکہ تو آپس میں دشمن گردانے جاتے ہیں، تو پھر کیا وجہ ہے کہ چائنا دشمن ہوتے ہوئے اپنے بچوں کو وہاں پڑھنے کے لیے بھیجتا ہے؟ وہاں کچھ نہ کچھ تو ہوگا جو کہ اس کے لوگ وہاں پہ پڑھ کے وہاں پہ کام بھی کرتے ہیں، رہتے بھی ہیں اور واپس بھی آ کے اپنے ملک کو مضبوط کرتے ہیں. تو ہمارے ہاں اینٹی امریکنزم کی جو ایک ویو چلی ہے پچھلے 10-12 سال کے اندر، 15 سال کے اندر، یہ اس حد سے آگے بڑھ چکی ہے کہ اس نے ہماری سوچ کو
بالکل مقید کر کے رکھ دیا ہے. اور اس وجہ سے ہم اپنے بچوں کو, یعنی جس طرح جنرل فاروق کہہ رہے تھے کہ اگر کوئی خدا نہ خاصا سوچ بھی لے کہ امریکہ تو سب سے پہلے وہ امریکہ کا ایجنٹ ڈکلیئر کیا جاتا ہے, ہمیں اپنی سوچ کو بدلنا پڑے گا. کیوں بدلنا پڑے گا؟ یہ زمانہ ہے معاشی الائنسز کا, یہ زمانہ ہے پولیٹیکل الائنسز کا, پہلے زمانہ تھا ملٹری الائنسز کا. ہم ابھی بھی اگر پرانے پیراڈائم میں سوچیں گے تو ہم آؤٹ آف پلیس ہوں گے اور ہم دنیا کے ریلیونٹ ممبر نہیں رہیں گے. ہمیں معاشی الائنسز اور پولیٹیکل الائنسز کی ضرورت ہے. اس کے لیے ہمارا جو امیج ہے اور جو پالیسی فارمولیشن ہے ان ملکوں کے اندر, اس کے اندر جتنا اثر رسوخ استعمال کر سکتے ہیں اپنے میڈیا کے تھرو, اپنے بچوں کے تھرو, اپنی تعلیم کے تھرو, اپنے لوگوں کو اوپر آنے, سوشل موبلٹی کے تھرو ان معاشروں کے اندر اتنا پاکستان کے کاز کو ہیلپ کیا جا سکتا ہے. ہمیں اپنی سوچ کو تبدیل کرنا ہوگا. آج معاملہ یہ نہیں ہے کہ کشمیر کو ہم کیسے گین کر سکتے ہیں, آج معاملہ ریلیٹو بائیلیٹرلزم کا ہے. ریلیٹو بائیلیٹرلزم کے اندر ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہماری معیشت اتنی بڑی تو نہیں ہوگی جتنی انڈیا کی ہے, لیکن کیا پرفارم اسی لیول پہ کر رہی ہے جیسا انڈیا کی کر رہی ہے, تاکہ ہم یہ نہ سمجھے جائیں کہ ہم اپنے ہی خطے میں ارریلیونٹ ہو گئے ہیں. دنیا میں تو ارریلیونٹ ہم ہوتے ہی جا رہے ہیں, اپنے خطے میں ارریلیونٹ نہ ہو جائیں. بالکل, اس کو ہم نے یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. سجاد صاحب, آپ سے میں یہ جاننا چاہوں گا کہ دنیا میں بہت سارے چھوٹے ملک بھی ہیں لیکن اپنی اقتصادی مضبوط حالات کی وجہ سے وہ بڑا میٹر کرتے ہیں. جاپان ایک چھوٹا ملک ہے, کوریا ایک چھوٹا ملک ہے. تو یہ جو نیریٹو ہے ہمارا اس ملک میں کہ ہم اینٹائی امریکنزم اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ امریکہ تو بس پاکستان کو برباد کرنا چاہتا ہے, آپ اس سے متفق ہیں کہ اس کو تھوڑا تبدیل کرنے کی ضرورت ہے؟ اچھا جی, جو اینٹی امریکنزم ہے وہ کسی اور کانٹیکسٹ میں ہے, کسی اور ریفرنس میں ہے. دو دفاعی اینالسٹ ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے, ان کو اچھی طرح اندازہ ہے کہ کس ریفرنس میں ہے. جہاں تک امریکہ میں تعلیم حاصل کرنے کا شوق ہے پاکستانیوں میں, تو میرا نہیں خیال کہ پاکستان میں اس کو غلط سمجھا جاتا ہے یا اس کو امریکہ کا ایجنٹ قرار دیا جاتا ہے. ہر طالب علم کی خواہش ہے کہ برطانیہ ہو, امریکہ ہو, جرمنی ہو, جہاں بھی اسے موقع ملے وہ تعلیم حاصل کرے. امریکہ کا نمبر 1 ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور یہ جو ایک خیال ہے کہ دیکھیں نا, ان کی یونیورسٹیوں میں بڑا جنرل فاروق نے بہت اچھی بات کی ہے کہ 10-15 ہزار لوگ جایا کرتے تھے, اب 4-5 ہزار جاتے ہیں. کیوں جاتے ہیں؟ یہ نہیں کہ ان کو شوق نہیں ہے, چانسز کم ہو گئے ہیں, چانسز کم مل رہے ہیں ان کو. یہ سب جو تعلیم ہوتی تھی عام طور پر اسکالرشپ پہ ہوتی تھی, اب تو سینسٹیو یونیورسٹیوں میں داخلہ نہیں ملتا پاکستانیوں کو. اور پاکستان میں جو ریسرچ ہوتی ہے اس کے لیے آپ کو جو چیزیں چاہیے ہوتی ہیں وہ اگر آپ منگوانا چاہیں تو اس طرح ان کو روکا جاتا ہے جیسے کہ ہم کوئی ایٹمی ٹیکنالوجی کے لیے کوئی چیز مانگ رہے ہیں. تو یہ ساری باتیں ہمارے پیش نظر ہونی چاہیے, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہمیں یہ کام نہیں کرنا. پاکستان میں اینٹی امریکنزم موجود ہے, لیکن ان کی یونیورسٹیوں میں تعلیم حاصل کرنا, وہاں جانا, یہ برا نہیں سمجھا جاتا. ہاں, یہ جو جنرل فاروق صاحب بیوروکریٹس کی بات کرتے تھے اس میں یہ نہیں ہے کہ ان کے بچے وہاں کیوں پڑھ رہے ہیں, بلکہ اس لیے کہا جاتا تھا کہ ان سے پوچھا جاتا تھا کہ ان کے وسائل جو ہیں وہ ظاہر کریں کہ اتنے ہیں. یہ کہا جاتا ہے کہ ہمارا جو سرکاری غریب کا بچہ تو جا نہیں سکتا, ہم اسکالرشپ کی حکومت ہماری کوشش نہیں کرتی کہ بہت سارے اسکالرشپ ہم ملے ہمیں لوگوں کو, اور اس پر وہ ان کے بچے پڑھتے ہیں جو میں کیا کہہ سکتا ہوں, جن کے اتنے وسائل تو کم از کم نہیں ہے کہ ان کا ایک بچہ وہاں ہمارے اپنے خرچ پر لوگ گئے ہیں. برتن مانج کر بھی پڑھا ہے, ہمارے بہت سے دوست ہیں جن کو میں جانتا ہوں. سجاد صاحب, یہ بات ساری صرف ایجوکیشن تک نہیں تھی, پوری دنیا میں جو ہم ایک آئسولیشن میں جا رہے ہیں اس آئسولیشن کو ختم کرنے کے حوالے سے, اپنی لابنگ بہتر کرنے کے حوالے سے تھی. یہ صرف کوئی اسٹوڈنٹس یا ایجوکیشن کے حوالے سے ہم بات نہیں کر رہے. جی بالکل آئسولیشن پہ جا رہے تھے جی ہم, اور میرے خیال میں کبھی کبھی شکایت پیدا ہوتی ہے کہ آئسولیشن سے نکلنا چاہتے ہیں اور امریکہ سے تعاون کرنا چاہتے ہیں, لیکن ہمیں صحیح فیلڈ پر تعاون چاہیے. مجھے نظر آ رہا ہے کچھ انڈیکیشن ایسے مل رہے ہیں کہ شاید اب امریکہ بھی ان کی جو اشتہار دیتے ہیں وہ بتاتے ہیں کہ پاکستان میں بجلی پیدا کرنے کے لیے, پاکستان میں تعلیم کے لیے, پاکستان میں فلاں چیز کے لیے وہ کیا مدد کرتے رہے ہیں. اس سے پہلے تو ان کو اندازہ ہے کہ پاکستانی قوم یہ سمجھتی ہے کہ صرف پاکستانی فوج کی مدد کرتے رہے, پاکستان کے عوام کی مدد نہیں کرتے رہے. اب پہلی بار بہت شکریہ جناب سجاد میر, بہت شکریہ. شہزاد چودھری صاحب بہت شکریہ, اور جنرل فاروق صاحب بہت شکریہ.